نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال اللہ تبارک و تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن منی وانا من الحسن والحسین منی وانا من الحسین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی بارض العراق یقال لها کربلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج ہم سید الشہداء شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ اصل میں تو زندہ وہی ہوا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے راستے پہ چل پڑیں، جان دینے کے راستے پہ چل پڑیں، حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو یہاں ہی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ تو یہیں پر ہی زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کوئی بات نہیں، کوئی شک نہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون،
لیکن ان کی زندگی کا شعور پانے کے لیے شعور و بصیرت کی آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاص انوار و تجلیات میں ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگوں کو وہ خاص ماحول اور خاص انوار و تجلیات اور وہ خصوصی شعور و بصیرت نصیب نہیں ہوئی ہوتی، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے تم ابھی اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو اہل حق ہیں، جو اہل دل ہیں، جو اہل سمجھ ہیں، اہل شعور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حقیقی زندگی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کوئی شک نہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے تو علامہ فرماتے ہیں قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ دو دفعہ سارے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا بات سبحان اللہ بہت اچھا۔ ایسے نہیں کہا گیا شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ شہید شہادت کو پاتا ہے اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، دی است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ دین کے بادشاہ بھی حسین ہیں۔ دین اصل میں ہے ہی حسینیت کا نام، اور دین کی حفاظت اور دین کو زندہ بھی حسین ہی کرنے والے ہیں۔ سر داد نہ داد کہ در دست یزید، آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ جام شہادت نوش کیا ہے، اور جام شہادت نوشت کر کے حقا کے بنا لا الہ است حسین، ہمیشہ کے لیے اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دیا۔ آپ نے ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا، ظالم اگر اپنی بیعت کو کہے، ہاتھ میں ہاتھ دینے کو کہے، سر جھکانے کو کہے، تو یہ سر کٹ تو سکتا ہے، یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حسین. اسی لیے تو علامہ فرماتے ہیں غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم. کیا بات. آؤ لوگو ہم دین کی داستان کا مطالعہ کریں. سبحان اللہ. وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا، ہمارے آقا نے اسے مکمل کیا، لیکن وہ دین اپنی معراج کو پہنچا ہے شہادت حسین کی صورت میں. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں. غریب کا مطلب یہ ہے بہت ہی نایاب ہے. کیا بات ہے. بہت اچھا ہر ارے غیر نتھو خیرے کا یہ مقام نہیں ہے. بہت اچھا. بہت ہی جیسے پہاڑوں میں پہاڑوں چیزیں ہوتی ہیں، ہیرے جواہر چند ایک ہی ہوتے ہیں. غریب و سادہ سی بات ہے. ایسے نہیں کہ کوئی اس میں راکٹ سائنس کی ضرورت پڑتی ہو. بندہ مومن کے لیے شہادت کو سمجھنا بہت آسان ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بات کسی کی نہیں مانیں گے، صرف الا اللہ، اللہ کی مانیں گے. کیسے مانیں گے؟ محمد الرسول اللہ جیسے ہمارے آقا نے مان کے دکھائی. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہمارے آقا نے اللہ کی حاکمیت کو کیسے مانا اور کیسے منوایا. خود بھی جان دینے کے راستے پہ چلے اور دوسروں کو بھی جان دینے کے راستے پر چلایا. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. غریب ہے، ہر کسی کا نصیب نہیں ہے. خاص اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہیں. غریب ہے، سادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کسی کو سمجھ ہی نہ آئی ہو اور وہ نہ چلا ہو. سمجھ ہر ایک کو آتی ہے. سادہ لیکن رنگین ہے. یہ روشنائی سے سیاہی سے نہیں لکھی جاتی، یہ خون سے لکھی جاتی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان رنگین ہے. کیا بات ہے. داستان حرم سیاہیوں سے نہیں لکھی جاتی، کون سے لکھی ہوئی. خون سے لکھی جاتی ہے. کس خون سے کس خون تک؟ نہایت اس کی حسین. داستان حرم کی رنگینیت کو معراج ملتی ہے، کمال ملتا ہے شہادت حسین سے. ابتدا ہے اسماعیل، ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین، انتہا حسین ہے، ابتدا اسماعیل ہے. اسماعیل کے خون سے شروع ہوتی ہے اور شہادت حسین کے خون سے مکمل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. داستان حرم بڑے بختاوروں کا کام ہے. یہ بڑے نصیبوں والوں کا کام ہے. یہ توفیق اس راہ پر چلنے کی کسی کسی کو ملتی ہے.
غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ لا تقولوا لمن یقتل، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ ویسے قتل ہوتے ہی رہتے ہیں لوگ، آج تو گاجر مولی کی طرح قتل ہوتے رہتے ہیں لوگ۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ظالموں کی سرکوبی اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے، ظلم کے خاتمے اور حق کے نفاذ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ جو قتل کر دیا جائے، لا تقولوا امواتا، اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہی تو زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اس آیہ کریمہ کے مطالعے کے بعد اب آئیے ایک چھوٹی سی، ایک سادہ سی، ایک آسان سی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کا پیارا حبیب فرماتا ہے، الحسن منی والحسین منی، الحسن منی وانا من الحسن والحسین منی وانا من الحسین۔ اس سادہ سی حدیث سے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، الحسن منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حسن مجھ سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی لخت جگر، آپ کا شہزادہ، بڑا شہزادہ حضرت امام حسن، حضور فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حسن مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحَسَن، لیکن حسن کی شان یہ ہے، حسن کی شان یہ ہے، وہ تو مجھ سے ہے ہی،
لیکن میں حسن سے ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. والحسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین مجھ سے ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں حسین کی شان یہ ہے. ان دو ہستیوں کے علاوہ آپ نے کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا. اس شان کا ذکر کسی اور کے لیے نہیں کیا. حسین مجھ سے ہے لیکن وہ انا من الحسین. حسین کی شان یہ ہے کہ میں محمد حسین سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات حسن و حسین کا حضور سے ہونا سمجھ میں آتا ہے. حسن و حسین کا حضور سے ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ان کے نانا ہیں، وہ آپ کے نواسے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں. حضرت فاطمہ جگر گوشائے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، اور حسن و حسین حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں. حسن و حسین کا حضور سے ہونا سمجھ میں آتا ہے. حضرت امام حسن پیدا ہوئے. حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے تو حضور کو اتنی خوشی ہوئی، آپ اتنے خوش ہوئے، آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ ادھر حضرت امام حسن کی پیدائش کی خبر ملی، میرے آقا اس کو دیکھنے کے لیے خود چل پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت حضرت فاطمہ کا گھر حضور کے گھر سے مسجد نبوی سے کافی دور تھا. تو آپ نے اس دوری کی پرواہ نہیں کی، خود چل کر حضرت فاطمہ کے گھر گئے مبارکباد دینے. اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا. اور آپ نے ارشاد فرمایا ارون ابنی، اے فاطمہ، اے علی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ نہیں فرمایا مجھے میرا نواسا دکھاؤ، نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارون ابنی، اے فاطمہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. یعنی اپنائیت کی انتہا ہے. پھر پوچھا بڑے پیار سے ماں سمیتمو، ارے بتاؤ تو صحیح تم نے اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ ہیں؟ اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے حضرت علی کو بلایا.
حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان حضرت علی سے پوچھ لیں. آپ نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا بتاؤ بھائی ہمارے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے چونکہ آپ کو شجاعت اور بہادری سے بڑا لگاؤ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام شبیر رکھا ہے. ہاں، شجاعت اور بہادری کا مینار. آپ نے فرمایا لا. آپ نے فرمایا نہیں علی، بل ہوا حسن، بل ہوا حسن. اس کا نام شبیر اور شبر نہیں ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا. لہذا حضرت علی نے اپنا تجویز کردہ نام واپس لے لیا اور اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا. جب اللہ پاک نے دوسرا شہزادہ عطا فرمایا حضرت امام حسین، یہ پیدا ہوئے تو آپ پھر خود تشریف لائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آ کر اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کو بوسہ دیا، اس کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر پوچھا ما سمیتمو، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی پھر بول اٹھے یا رسول اللہ شبیر. آپ نے فرمایا لا، بل ہوا حسین، بل ہوا حسین. اس کا نام حسین ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کی دفعہ بھی اپنا نام واپس لے کر اور اس شہزادے کا نام حسین رکھا. لغت عرب کی کتابیں گواہ ہیں، عرب لغت کی کتابیں آپ پڑھیں دیکھیں، حسن و حسین کا حقیقی معنی شہادت ہے. انسان کا سب سے حسن بھرا انجام شہادت ہوتا ہے. قرآن حکیم آتا ہے الا احد الحسنین، بندہ مومن کے لیے دو بھلائیاں ہوتی ہیں، دو خوبیاں ہوتی ہیں، دو نیکیاں، دو نعمتیں ہوتی ہیں، دو اچھائیاں ہوتی ہیں. بندے کے لیے دو خوبصورتیاں ہوتی ہیں. وہ دو خوبصورتیاں کیا ہیں؟ غازی ہو جائے تو وہ بھی حسنہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور شہادت مل جائے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. وہ تو ڈبل حسنہ ہے. یہ حسن سے ہی تو حسین بنا ہے، حسن سے ہی تو حسن بنا ہے. اللہ کی ذات خود حسن و جمال کا خزانہ ہے. خدا کی ذات حسن و جمال کا خزانہ ہے. کنت کنزن مخفیاً، میں حسن و جمال کا خزانہ تھا. کوئی آنکھ نہ تھی جو میرے حسن و جمال کا نظارہ کرے، کوئی دل نہ تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپے. فخلقت الخلق، تو میں نے اس کائنات کو بنا دیا. اس کائنات کو بنایا
حسن الہی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے دو شہزادے پیدا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کا نام حضور نے حسن رکھا اور دوسرے کا نام حسین رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. اللہ حضرت امام حسن نے حسن الہی کا مشاہدہ شہادت سری کے ذریعے کیا ہے. اور حضرت امام حسین نے حسن الہی کا مشاہدہ شہادت جہری کے ذریعے کیا ہے. اس کائنات انسانی میں حسن الہی کا مشاہدہ جیسے ان شہزادوں نے کیا ایسا کوئی اور نہ کر سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ اکبر اللہ. سبحان اللہ. حسن و حسین کو یہ ساری شانیں دامن مصطفیٰ سے ملی ہیں. سبحان اللہ کوئی شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حسن و حسین کو یہ شانیں حسن مصطفیٰ سے ملی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب صحابہ کرام ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھتے، دونوں کو جب بیک وقت دیکھتے تو انہیں سراپا مصطفیٰ نظر آ جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان. ناف سے لے کر سر تک حضرت امام حسن حضور کی کامل تشکیل تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین کامل شکل تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجسمہ سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ کو دو شہزادوں نے اپنے اندر اس طرح سمویا تھا کہ دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑا کر کے جب صحابہ کرام دیکھتے آپ کی خصوصاً آپ کی رحلت کے بعد تو انہیں حسن مصطفیٰ کا نظارہ مل جاتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شانیں حسن و حسین کو در مصطفیٰ سے ملی ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا الحسن منی، حسن کی تمام شانیں مجھ سے ہیں، والحسین منی، اور حسین کی تمام شانیں مجھ سے ہیں. لیکن حدیث مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ صرف حسن و حسین ہی حضور سے نہیں ہیں بلکہ خود حضور حسن و حسین سے ہیں، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں انا من الحسن، میں حسن سے ہوں، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. حدیث مبارکہ کا یہ حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، میں کیا عرض کیا؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کی شہادت یعنی شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا، شہادت کی ابتدا تو خود حضور ہمارے آقا کے جسم اطہر پر ہوئی۔ شہادت کی ابتدا جس کو ہم شہادت مصطفیٰ کہتے ہیں، ابتدا تو حضور کے جسم اطہر پر ہوئی، لیکن انتہا، شہادت کی انتہا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نہیں ہو سکتی۔ اور شہادت کی دو بڑی قسمیں، ایک شہادت سری ہے اور ایک شہادت جہری ہے۔ مختصراً جان لیں، شہادت سری کی ایک بڑی اہم شکل، اہم قسم زہر سے، زہر کھانے سے کلیجہ کٹ کے باہر آئے اور انسان اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے، تو یہ شہادت سری کہلاتی ہے۔ اور شہادت جہری یہ ہے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے بندہ میدان جنگ میں ظلم کا، کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی گردن کٹے اور وہ اللہ کے لیے جام شہادت نوش کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہادت کے ابتدائی اور درمیانی مراحل تو میرے آقا کی زندگی میں ساری عمر جاری رہے۔ پہلے ہی لمحہ، پہلے ہی موقع پر جب آپ خانہ کعبہ میں پہلی تقریر کرتے ہیں، پہلا خطبہ دیتے ہیں، پہلی مرتبہ لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو آپ پر جان لیوا حملہ کیا جاتا ہے، آپ کو جان سے مارا جاتا ہے۔ بالفعل آپ پر اتنا تشدد ہوتا ہے کہ پورے مکے میں افواہ اڑ جاتی ہے کہ حضور شہید ہو گئے۔ لیکن چونکہ نبی تو اللہ کی راہ میں قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ لوگوں کے ایسے دست برد سے رسول، آپ تو رسول ہی نہیں، رسولوں کے سردار ہیں، تاجدار رسالتیں ہیں، آپ تو تاجدار انبیاء ہیں۔ غزوہ احد میں آپ پر وار ہوتا ہے، تلوار کا پیشانی مبارک پر خون کا فوارہ نکلتا ہے، حضور بے ہوش ہو جاتے ہیں، افواہ اڑ جاتی، حضور شہید ہو گئے۔
ایک یہودیہ نے آپ کو کھانے پر دعوت دی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، آپ وہ کھانا کھاتے رہے، اتنے میں جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کھانا چھوڑ دیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے وہ کھانا چھوڑ دیا، لیکن بعد میں، بہت بعد میں کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا میرے آقا کیا احد سے بھی سخت دن کبھی آپ پر گزرا؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ یہودیہ کا کھانا، وہ زہر ملا کھانا، اس کی شدت آج بھی میں اپنے جسم میں اسی طرح محسوس کرتا ہوں۔ تو وہ شہادت جس کا آغاز تو حضور کے جسم اطہر پر ہوتا ہے، لیکن اس کے کمال کے لیے اللہ پاک نے 2 شہزادوں کو منتخب کیا۔ حضرت امام حسن نے شہادت پائی تو زہر کے نتیجے میں حضرت امام حسن کی شہادت دراصل شہادت سری مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہادت جہری جو ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسم اطہر پر جاری رہی، لیکن اس شہادت نے اپنے کمال کو پایا ہے شہادت حسین کی صورت میں۔ اسی لیے چونکہ حضرت امام حسین کی شہادت شہادت جہری ہے، 1 2 نہیں، 10 20 سینکڑوں نہیں، ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ہر شہادت کو اس کا ذکر، اس کا چرچا شہادت کے ہونے کے بعد ملا ہے۔ شہادت حسین کا چرچا پیدا ہوتے ہی زبان مصطفیٰ پر جاری ہوا ہے۔ حضرت امام حسین معصوم بچے ہیں، حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، آپ ان کا بوسہ لے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہی حضور کی کیفیت بدل گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دیکھنے والے سراپا سوال بن گئے، آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اتانی جبرائیل آیا تھا، اخبرنی، اس نے مجھے خبر دی ہے، ان امتی، کہ میری امت کے لوگ ستقتل ابنی، میرے اس بیٹے حسین کو قتل کر دیں گے، بے ارض العراق، ایک ایسی سرزمین عراق کی، یقال لہا کربلا، کہ جس سرزمین کا نام کربلا ہوگا۔ تو وہ ہنستا کھلتا مسکراتا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے شکر کے جذبات میں ڈوب گیا۔ تو شہادت اور شہادتوں کو چرچا ان کی شہادت کے بعد ملتا ہے۔ شہادت حسین ایک ایسی شہادت ہے جس کو چرچا زبان مصطفیٰ پر پیدائش سے ہی مل رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ فرما رہے ہیں الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِ، والحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، لیکن میں بھی حسین سے ہوں۔ حسن و حسین کو جو کچھ ملا ہے دامن مصطفیٰ سے ملا ہے۔
لیکن حسن و حسین کی شہادت سے حضور کو کیا ملا ہے؟ شہادت مصطفیٰ اپنے کمال کو پہنچی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ علامہ فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ پاک ہمیں شہادت حسین کے اس سبق کو سمجھنے، اپنی زندگیوں میں بھی اس شہادت کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔